بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں اجمل رحیم آپ کے لیے آج کا راہو کال، اس ہفتے کا راہو کال لے کے آیا جیسا کہ میں اکثر بلکہ اب تو عموماً ہر دفعہ راہو کال سے پہلے ایک چھوٹا سا ولاگ کرتا ہوں تاکہ تھوڑا سا وہ کہتے ہیں کہ رویہ ہمارا بھی حصہ پڑ جائے، تھوڑا معاشرے کو موٹیویٹ کرنے کا اور ان کو سمجھانے کا اور اپنا تربیت کا، تاکہ شاید کوئی ایک آدھ آدمی میری بات سن کے اس پہ اثر کر دے۔ پچھلے دنوں میں سیالکوٹ کا واقعہ جو آپ کے سامنے ہوا اور وہ عدم برداشت جو معاشرہ ہمارا بگڑا ہوا ہے، وہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے اور جس کے لیے پوری قوم کا سر نیچے ہوا ہے۔ رسوائے شرمندگی کے ہم کر کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وی آر ناٹ آر نیشن، وی آر موب۔ ہم معاشرے کے وہ لوگ ہیں جو ایک ان پڑھ معاشرہ جسے کہتے ہیں نا، اس طرح۔ بلکہ میں واٹس ایپ پہ پڑھ رہا تھا، بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہ وی آر لیونگ ان اے مینٹل ہاسپٹل۔ یہ پورا پاکستان ایک سائیکو ہاسپٹل ہے، سائیکالوجیکلی، اور وی آر لیونگ ان دس ہاسپٹل، اور دیر از نو ڈاکٹر ان اٹ کہ وہ ان کو صحیح کر سکے۔ اب پاکستان کا اگر ہاروسکوپ دیکھا جائے، اگر پاکستان کا تھوڑا سا دیکھا جائے تو اس کی وجہ کیا، وجوہات کیا ہیں کہ جو لوگ اتنا سائیکو کیس ہوئے ہیں پاکستان میں۔ ہاروسکوپ میں جوپیٹر نیگیٹو، سن نیگیٹو، مرکری، وینس اور یہ سارے نیگیٹو، ماں سوائے مارس اور مون کے۔ اگر تھوڑا سا اس معاشرے میں تھوڑا سی بہتری ہے تو دو جو سیارے ہیں جن سے ریلیٹڈ وہ لوگ تھوڑا بیہیو کر رہے ہیں، باقی تو کوئی حال نہیں ہے۔ چوتھا گھر ہمارا ڈومیسٹک ایشوز کا ہے، وہاں پہ کیتو بیٹھا ہے، ساتھ جوپیٹر بیٹھا ہے، لہٰذا جوپیٹر ڈیل کرتا ہے اساتذہ کو، گرو کو، جوڈیشری کو، اور ہماری بول چال کو، تربیت کو، وہ نیگیٹو۔ اس کے بعد سن ڈیل کرتا ہے آپ کے ہائر اپس کو، آپ کی گورنمنٹ کو، وہ نیگیٹو۔ وینس ڈیل کرتا ہے آپ کی سیاست کو، وہ نیگیٹو۔ جب ایک چیز ہم بائی برتھ لے کے پیدا ہوئے ہیں تو ہمارے ساتھ تو یہ ہوتا رہے گا اور ہوتا رہا ہے اور یہ آگے بھی چلتا ہے۔ اب اس میں فالٹ کیا ہے؟ میں نے تھوڑا سا اس پہ کام کیا، میں نے کہا کہ یہ کیوں ہم لوگ اتنا اگریسو، بولڈ اور کرتے آ رہے ہیں، کہ رویے معاشرے میں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ کلاس، اپر کلاس، لوئر کلاس، پریویلیج کلاس اینڈ نان پریویلیج کلاس۔ مثال کے طور پہ آپ چلے جائیں راستے پہ، آپ ناکہ لگا ہے، ویدر اٹ از آرمی ہے، ویدر اٹ از اے پولیس ہے، ویدر اٹ اینی باڈی، تو وہ لوگ، وہ ایک سپاہی آتا ہے، میٹرک پاس سپاہی ہوتا ہے، ٹہلتا آتا ہے، اس کی اگر آپ تھوڑی سی شکل اور اس کی دیکھیں تو بہت وہ مغروریت سے بڑا اور ایروگینٹ ہوتا ہے۔ وہ ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے ہم لوگ انڈیا سے آئے ہیں یا دشمن ملک کے لوگ ہیں۔ آئے گا، دیکھے گا، کرے گا، اور پھر بڑی فرونیت سے، رغبت سے وہ لوگوں کو ڈیل کرے گا۔ سائڈ بائی سائڈ اس کے آفیسر کی یا اس آرگنائزیشن کی گاڑی، ایک بے شک وہ صوبے دار کی بھی ہو یا ایک ایس ایچ او کی بھی ہو، وہ ایسے لہراتا ہوا جائے گا، ساتھ اس کو سلوٹ بھی مارے گا اور وہ سارا کچھ کر کے، تو لوگ اس وقت فیل کرتے ہیں کہ یار میں اس ملک کا شہری نہیں، یہ کون سی کلاس ایلیٹ اوپر سے آئی ہوئی ہے جن کو آپ جانے دے رہے ہیں، جن کو آپ کچھ پوچھ نہیں رہے۔ اسی طرح تھانے میں چلے جائیں، فرونیت سے بھرے ہوئے لوگ۔ اور میرے ایک بیچ میٹ ہیں کینیڈا میں، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر عشرے میں کوئی نہ کوئی فرعون آیا ہے، اینڈ وہاں ہمارا ملک ہے جہاں پہ ہر شعبے پہ ایک ایک فرعون بیٹھا ہوا ہے، اور اللہ نہ کرے ہمیں ان سے واسطہ پڑے۔ تھانے میں فرعون بیٹھا ہے، آپ چلے جائیں کسی سیکٹریٹ چلے جائیں، سیکٹریٹ جن کی گاڑی وہ ایم این اے، ایم پی اے اور جو بیوروکریسی اور ان کی جو، وہ تو مین گیٹ سے سلوٹ مار کے گزر رہے ہیں، اور جو عوام پبلک ہم لوگ ہیں ان کو وہ ایک چھوٹا سا کمرہ بنایا ہے اور وہاں پہ بھی ایک سپاہی آپ کی بڑی بری طریقے سے عورتوں کی بھی اور مردوں کی تلاشی لیتے ہیں، اور پھر وہ اندر جا کے وہ ایک شناختی کارڈ آپ سے رکھیں گے اور بدتمیزی طریقے سے بولتے ہوئے آپ کو اندر جائیں گے، اور آپ پھر پیدل چلتے ہوئے اندر جا کے پھر وہاں پہ سیکٹری صاحب بہادر کو ملنے کے لیے چٹ بھیجیں، جی وہ مصروف ہیں، کسی دوست کے پاس بیٹھے ہیں اور چائے پی رہے ہیں، وہ جی آپ ویٹ کریں۔
یقین کریں ان بابوؤں سے ملنے کے لیے آپ کو کم از کم 4-5 گھنٹے چاہیے، تب جا کے یہ آپ کی بات سنیں گے، اور پھر بات پوری نہیں سنتے، آپ کو کاغذ دیں تو وہ کاغذ بغیر پڑھ گئے میرے ایڈیشن سیکرٹری کے پاس چل جائے، ایڈیشن سیکرٹری ڈپٹی سیکرٹری کے پاس چل جائیں. اسی طرح تھانہ کچہری، آپ یو ول نیور ایور سی دی ایس ایس پی، ڈی پی او، سی پی او، ڈی آئی جی، اور اول تو آپ کو اندر جانے نہیں دیں گے. جائیں گے تو اندر آپ کو وہ تذلیل کر کے ایک سپاہی کھڑا ہوتا ہے، وہ آپ کو بے شک اس کو بتائیں میں یہ ہوں میں وہ ہوں، وہ ایسے اشارہ کرے گا جیسے کوئی اچھوت آگے. تو پھر عدالتی نظام دیکھ لیں، عدالتوں میں جو وکلا حضرات کرتے ہیں، وہ ڈیٹ لے لی، وہ لوگ بیچارے جوتیاں رگڑ رگڑ کے بندہ وہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں. ایئرپورٹ پہ چلے جائیں، پچھلے دنوں میں نے پروگرام بھی کیا ہے، لائن لگی ہوتی ہے، وہ ایس ایف ایس کا ایک سپاہی کھڑا ہوتا ہے، ان پڑھ سپاہی، بالکل اس کو الگ بے نہیں آتی، لیکن وہ آپ کے کاغذ کو ایسے سکین کر رہا ہوتا ہے جیسے نا کہ وہ پڑھ رہا تھا، وہ صرف شو کر رہا ہوتا ہے یار مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں اور میں انگلش بھی لیٹر دیکھ رہا ہوں، اور باسٹر کو پتہ ہی نہیں کہ وہ ویزا کیا ہے، وہ کیا ہے. وہ لائن لگا کے پیچھے 100 بندوں کی لائن لگی ہوتی ہے، بڑے خوش ہوں گے کہ جی یہ عوام کو میں نے نا لائن پہ لگایا ہوا ہے. بینک چلے جائیں، بینکوں کا بھی رویہ اب وہ نہیں رہا. وہ آپ پہلے 3 گھنٹے باہر کھڑے ہوں، پھر 2 گھنٹے اندر جائیں، اور پھر وہ ایک بچی یا بچہ فرعونیت سے آپ کو بڑے غور سے آپ کا کوئی نہ کوئی آبجیکشن لگا دے گا، اور آپ پھر دوبارہ وہ ٹھیک کرنے لائن سے نکل جائیں گے. ہاں اگر آپ وہاں پہ شور مچائیں گے، اگر آپ وہاں پہ لڑ پڑیں گے تو مینیجر بھی بھاگا آئے گا اور سارے پھر آپ کے پیچھے پیچھے. سو وی انسٹیگیٹ دی پیپل ٹو ڈو دس وائلیشن. جب کسی نے سننی نہیں کسی کی، جب کسی نے میرڈ پہ آنا ہے نہیں، تو یہ تو ہو کے رہنا ہے. اس کے بعد مسجدوں میں چلے جائیں، آپ مسجد میں جائیں، ایک مسلک کا آدمی دوسری مسلک کی مسجد میں جائے تو وہ اتنا ایروگنٹ ہوتا ہے رویہ اس کا کہ وہ برداشت نہیں کرتا، وہ پھر اپنے مسلک کو ڈومیننٹ کرنے کے لیے وہ حرکتیں کرے گا. وہ بھی وہاں پہ اس وقت کافی وہ ہو جاتا ہے. بھی اگر تم نے اللہ کا گھر سمجھ کے جاؤ، کس کی بھی مسجد ہو، پڑھو جا کے، نماز پڑھنی ہے نا. یہ تو ایسے ہی ہے نا جیسے آپ نے سفر کرنا ہے، یا کار میں سفر کر لیں، یا بس میں کر لیں، یا سائیکل پہ کر لیں، تو آپ اسی طرح آپ کر سکتے ہیں. پھر آخر پہ جو شام کو جو اینکر حضرات، وہ سب سے زیادہ تو اس وقت دماغی طور پہ یہ لوگ چھائے ہوئے ہیں. شام کو کتے لڑاتے ہیں. کتے لڑانا آپ سمجھتے ہیں گاؤں میں چلے جائیں تو 2 پارٹیاں بیٹھی ہوتی ہیں، تیسرے بندے ان کتوں کو ایک دوسرے پہ ہوش ہوش کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ لوگ بھی اپنے اسی طرح لوگوں کو، ان سیاستدانوں کو لڑا رہے ہوتے ہیں، اور ریٹنگ لینے کے چکر میں پوری قوم کو نفسیاتی مریض بنایا ہوا ہے. اس کے علاوہ ہر شعبے میں 4 بندے ایسے بدماش رکھے ہوئے ہیں، سیاسی بدماش جسے کہتے ہیں، جو ٹی وی پہ آ کے جن کی لینگویج میں وہ اتنی گندی لینگویج ہوتی ہے، اور وہ آ کے روز شام کو بڑی اچھی قوم کو تربیت دے رہے ہیں، نون لیگ کے بھی، پی ٹی آئی کے بھی، پیپلز پارٹی کے بھی. اور یہ سارا کلچر اتنا تباہ ہو گیا ہوا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آپ چلے جائیں موٹر سائیکل، آپ خدا نخواستہ آپ موٹر سائیکل والا آپ کے میں لگ جاتا ہے، موب اکٹھا ہو جائے گا، اور پھر وہ آپ کے اوپر چڑھ دوڑیں گے. جو مزدور مستری جو ان کو قسطوں پہ موٹر سائیکل مل رہی ہے، اور وہ جو وارڈن ہے، ان کی جرت نہیں ان کو روکنے کی، ان کو تنگ کرنے کی. ابھی تک ہماری پولیس لاہور میں لائن پہ لکھ دیا ہے یہ موٹر سائیکل کی لائنز ہے، بٹ دے بیڈلی فیٹ. ڈرپوک ہیں، بزدل ہیں، بولتے نہیں ہیں، اور یہ کسی کے ساتھ ڈرتے ہوئے بات کرتے. جب ریاست میں قانون کی امپلیمنٹس نہیں ہوگا، قانون انفورس نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ محکمے تباہ ہو جائیں گے. محکمے ہو گئے تباہ. ایک ہی محکمہ بچا ہوا وہ آرمی کا ہے. وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح رویے بن رہے ہیں نا، وہ بھی اللہ نہ کرے وہ بھی ایسے ہو جائے. تو ہمیں بڑا سوچنا پڑے گا. یہ جو وہ مولوی کا کام تھا نا، ممبر پہ کھڑے ہو کے تربیت دینا، استاذہ کا کام تھا تربیت دینا، ٹیچر کا کام تھا تربیت دینا، وہ تربیت ختم ہوگی. ٹیچر مافیا، بہت بڑا مافیا. وہیں سے بچہ
سیڈسٹ ہو کے نکلتا ہے. یہ جو کمی باس ہے وہیں سے وہ پہ جو ہے نا سبارڈینیٹ وہاں معاشرے میں وہ نکلتا ہے. وہ اپنی محرومیاں، وہ ٹیچر بچوں کے تھیسس دبا کے بیٹھے تھے. مین کردار جو ہے نا وہ یہ استاذہ مافیا ہے، جو یہ ان لوگوں نے تربیت ہی چھوڑ دی ہے، ان لوگوں نے کرنا ہی چھوڑ دیا. یقین کریں آپ چلے جائیں، ایون گورنمنٹ کالج چلے جائیں، کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں، کسی ٹیچر ڈرا خوفزدہ کھڑا ہوتا ہے، بچوں کی منتیں کر رہا ہوتا ہے، سر بیٹا 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 ایسے کر لو ایسے کر لو. وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے آپ کو پڑھائی چھوڑے گھر بیٹھ جائے، ایک لفظ بھی تربیت کا نہیں کرے گا. تو یہ آج کا تھوڑا سا میں کہہ لیں کہ ہم لوگ جو ہو گئے ہوئے معاشرے میں لا لیسنس ہے، اس کی مین وجوہات پہ میں ایک علیحدہ ویلاگ کروں گا. اب میں اپنے اصل ٹاپک پہ آ جاؤں. راہو کال. راہو کال وہ پیریڈ ہوتا ہے جو دن میں ایک 90 منٹ کا پیریڈ جو دن میں وہ گزرتا ہے، جس پہ آپ نے کوئی ڈیسیژن نہیں لینا، کوئی فیصلہ نہیں کرنا، کوئی ایگریمنٹ نہیں کرنا کسی اس کے. آپ اگر ان کیس وہ دفتر میں آتا ہے اس وقت ٹی بریک لیٹ کر لیں، اس وقت ٹی بریک کر لیں، اس ٹائم کو گزار لیں. ادروائز جو بھی ڈیسیژن کریں گے، جو بھی کچھ کریں گے، اگر کوئی لین دین کریں گے، کوئی چیک کسی سے کریں گے، وہ سارے فیصلے آپ کے 90% آپ کے خلاف جائیں گے. تو ان پیریڈ میں کوشش کرنا ہے کہ کسی قسم کا ریئیکشن اور کوئی نہ کوئی نہیں کرنا. یہ منڈے کو 7:30 سے 9 بجے کے درمیان، منگل کو 3 بجے سے 4:30 بجے کے درمیان، بدھ کو 12 بجے سے 1:30 بجے، جمعرات کو 1:30 بجے سے 3 بجے، جمعہ کو 10:30 سے 12 بجے، ہفتہ کو 9 بجے سے 10:30 اور اتوار کو 4:30 سے 6 بجے. یہ وہ ٹائم ہے جو سورج نکلنے کے بعد اور سورج غروب ہونے سے پہلے کے ٹائم ہے. ان کو ہم نے 9 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. 90 منٹ کا دورانیہ ہے جس پہ یو شوڈ بی کیئرفل. میں معذرت چاہتا ہوں اگر میں نے کوئی سخت باتیں کی، بٹ وی آر اے سک نیشن انکلوڈنگ مائی سیلف. اب ہم عدم برداشت، میں جاتا ہوں ارد گرد میرے گاڑی کے ارد گرد 9 ایوریج موٹر سائیکل جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بٹھا کے 6 بندے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ آپ کے ارد گرد موت کا فرشتہ بن کے اپنی بھی اور دوسروں کی بھی پھر رہا ہوتا ہے. اور پھر آپ یہ پولیس نے کبھی زحمت نہیں کی کسی کا لائسنس چیک کر لیں. کسی بچے کے کیا 18 سال سے کم عمر والا بچہ ڈرائیونگ کر رہا ہے یا موٹر سائیکل چلا رہا ہے. سو اس کو سوچئے، اپنے کمنٹس دیجیے گا. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.